اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انا صوبیہ۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے چند روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، پھر کچھ دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی کنیز صوبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی رہیں، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا۔ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صوبیہ کے لیے کبھی کبھی ہدیہ بھیجتے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوبیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے بیٹے کے متعلق دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ پاک کی رحمتیں ہوں حضرت صوبیہ پر، ان کے بیٹے پر بے حد و حساب، آمین۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو نصیب ہوئی۔ عرب میں دستور تھا کہ شریف لوگ اپنے شیر خوار بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ دیہات کی کھلی فضا اور خوشگوار آب و ہوا میں بچوں کی صحت اچھی رہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جس قوم کے بچے کمزور، روگی اور بیمار رہتے ہیں وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ تندرست و تنومند بچے قوم کا بہترین سرمایہ ہیں۔ کمزور انسان ہر ایک کام میں کمزور ہوتا ہے۔ اس کے خیالات، اس کی دماغی صلاحیت اور جسمانی قوت آئے دن کی بیماریوں اور دیگر عوارض سے بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ دیہاتی زندگی نہ صرف یہ کہ بچوں کو توانا و تنومند رکھتی ہے بلکہ ذہانت و شجاعت اور محنت و جفا کشی اور سادگی مزاج جیسے جواہرات سے بھی مالا مال کرتی ہے۔ اسی اصول برتری کے پیش نظر جنگجو اور بہادر عرب اپنے بچوں کو شہروں کو مسموم فضا سے نکال کر دیہات کی پاک و شفاف ہوا میں بھیج دیا کرتے تھے۔ حوازن قبیلہ کی چند مستورات آئیں جن میں یہ خوش نصیب خاتون حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ سب عورتیں امیروں اور رئیسوں کے بچوں کی طرف دوڑی، لیکن عبداللہ کے یتیم کی طرف کسی نے رخ نہ کیا۔ بیوہ ماں کا چشم و چراغ، ایسے بچے کی خدمت گزاری پر انعام و اکرام کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ سب نے امیر زادوں کو گود میں لیا، مگر حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا خالی رہ گئیں۔ حیران اور پریشان تھیں، بے میل و مرام، بے مراد و ناکام، خالی ہاتھ جاتے ہوئے شرم آئی۔ دوسری عورتوں کے تانوں کا خیال آیا۔ بادل ناخواستہ مجبوراً اس گدڑی کے لال کو اٹھا لیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا مایوس تھی۔
غمگین تھیں، ظاہری حالات مستقبل سے نا امید کر رہے تھے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزانہ، دو جہاں کا تاجدار، اللہ جل شانہ کا لاڈلا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا ہے، وہ لے کر چلی۔ اللہ کی رحمتوں نے ان پر سایہ کیا، حور و ملائکہ نے مبارکباد دی، اور کائنات کا ذرہ ذرہ زبان حال سے پکار اٹھا، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو حضرت محمد کی دائی حلیمہ۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بہت غریب تھی، ان کی کل کائنات چند بکریوں اور بھیڑوں کے سوا اور کچھ نہ تھی، انہی کے دودھ اور اون پر نہایت اسرت و تنگ دستی سے گزران تھا۔ مبارک قدم مولود مسعود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جاتے ہی ان چند بکریوں میں برکت و رحمت کا وہ ظہور ہوا، اور ان کے بچوں کی کثرت اور تنو مندی اور دودھ کی کثرت و زیادتی نے وہ جلوے دکھائے کہ چند ہی روز میں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا گھر دھن دولت سے بھرپور ہو گیا، اور یہ غریب و نادار سارے گاؤں میں سب سے زیادہ متمول اور مالدار بن گئی۔ امیروں کے بچوں پر ریجھ کر انہیں دولت و انعام کی کانیں سمجھنے والیاں رشک و حسرت سے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے مبارک قدم نونہال کو دیکھتی اور ہاتھ مل مل کر کہتی کہ کاش ان رئیس زادوں کی بجائے ہمیں یہ در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم مل جاتا، مگر ملتا کیسے؟ اللہ کریم تو ٹوٹے دلوں کے ساتھ اور بے سہاروں کو سہارا ہے، اللہ کریم تو ٹوٹے دلوں کے ساتھ اور بے سہاروں کا سہارا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا دل ٹوٹ گیا تھا، مایوسی و حرمان نصیبی کے بادل چھا چکے تھے، غربت و افلاس کی ناکامیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی، اور اس نے اس کی گود کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا دیا۔ ہونہار پر شفقت، اس در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں انوکھی، نرالی اور دل فریب تھی، جو ہر وقت حلیمہ رضی اللہ عنہ اور اس کے شوہر حارث ابن عبد العزا کے دل کو منہ لینے کے لیے کافی تھی۔ دوسرے اس در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان برکات نے سب گھر والوں کو ان کا گرویدہ اور شیدا بنا دیا تھا، اور اپنے بچوں سے زیادہ محبت کا سکہ ان کے دلوں میں بٹھا دیا تھا۔ رضائی بہن بھائی، حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا سعدیہ کی ایک لڑکی اور 3 لڑکے تھے۔ لڑکی کا نام حذیفہ اور لقب شیمہ تھا، اسی نام سے مشہور ہے۔ بھائیوں کے نام عبداللہ، امیہ اور حذیفہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے خاندان والا شان میں عزت و وقار اور محبت و پیار کی وجہ سے
ایک شہنشاہ کی حیثیت رکھتے تھے، گھر بھر کے آنکھوں کے تارے اور دل کے سہارے تھے۔ بھائی حقیقی بھائیوں سے زیادہ محبت و شفقت کرتے، اور شیما تو دل و جان سے شیدا تھی، ہر وقت صدقے واری ہوتی اور سارا دن گود میں کھلاتی رہتی۔ اسی عشق و محبت کا نتیجہ ہوا کہ رضائی والد حضرت حارث رضی اللہ عنہ اور بہن حضرت شیما رضی اللہ عنہا اور بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اعلان نبوت کے ساتھ ہی مشرف با سلام ہوئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے ان تینوں سے پہلے اپنے مبارک ترین نور نظر کی نبوت و رسالت کا اقرار کیا۔ سلوک و محبت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان حضرات سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ حضرت حارث رضی اللہ عنہ آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، حلیمہ رضی اللہ عنہا تشریف لاتی تو اماں اماں کہہ کر لپٹ جاتے، اور ان کے پاس ہمیشہ تحفے تحائف بھیجتے رہتے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اس قدر محبت و شفقت فرماتے کہ دیکھنے والے کو تعجب ہوتا تھا۔ حضرت صوبیہ بھی، جن کو آپ کی رضاعت کی سب سے پہلے سعادت نصیب ہوئی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و تعظیم کا ہمیشہ مرکز بنی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بے حد عزت فرماتے تھے۔ وہ آتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعظیماً کھڑے ہو جاتے۔ ہجرت کے بعد بھی ہمیشہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ ان کے پاس تحائف و ہدایا ارسال فرماتے رہتے۔ بچپن میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ انتہائی محبت و ہمدردی کا سلوک فرماتے۔ کسی بہن بھائی کو آزردہ و رنجیدہ دیکھتے تو چہرہ پر نور پر فوراً آثار ملال نمودار ہو جاتے، اور چشم مبارک سے آنسو گرنے لگتے۔ شک صدر۔ 4 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر چت لٹایا، سینہ چاک کیا، اور قلب مبارک چیر کر سونے کے تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، پھر اس کو اپنی جگہ پر رکھ کر سی دیا، اور دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر لگا دی۔ مراجعت وطن۔ عمر گرام مایا کی 6 منزلیں گزر گئی۔ اس دوران میں وقتاً فوقتاً حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ کو مکہ مکرمہ لاتی اور حضرت آمنہ سے ملا کر لے جاتی، لیکن اب والدہ محترمہ کو بھی اپنے لختے جگر کی زیادہ جدائی گوارا نہ تھی۔ بے حد اصرار پر حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ لائیں۔ بیوہ ماں نے جب اپنے نور نظر کو دیکھا تو باغ باغ ہو گئی، خوشی سے پھولی نہ سمائی، ہزار جان سے قربان ہونے لگی۔ بوڑھا دادا
اپنے یتیم پوتے کو دیکھ دیکھ کر نہال ہوتے۔ چچا اپنے متوفی بھائی کے اس سراپائے نور حسین و جمیل پر جان چھڑکتے۔ نورانی بچپن کی دلکش حرکات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی صلاحیت و شرافت کے ایسے آبدار جواہرات سے آراستہ تھے جو صرف آخری اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حصہ ہو سکتے ہیں، اور کیوں نہ ہو جس یتیم کی تربیت و پرورش کرنے والا خود وہ رب العالمین ہو، اس سے بہتر رہنمائی اور نگہداشت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا فرمان، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم نہیں پایا؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ مدینہ کا سفر اور مادر مشفقہ کی وفات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ گئیں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی ننہال خاندان نجار میں تھی، اس لیے وہیں ٹھہری۔ اس سفر میں ام ایمن رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھی، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیہ تھی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ گئی تھی، کیونکہ وہ مدینہ میں مدفون تھے۔ بہرحال 1 مہینہ تک مدینہ میں مقیم رہیں۔ واپس آتے ہوئے جب مقام ابوا، ایک گاؤں کا نام ہے، پہنچی تو ان کا انتقال ہو گیا اور یہی مدفون ہوئی۔ اللہ پاک کی اتنی رحمتیں اور برکتیں ہوں ان پر، جن کا شمار کرنے والے شمار نہ کر سکیں۔ امت محمدیہ کی طرف سے سلام ہو ان پر بے حد و بے حساب، آمین۔ ام ایمن آپ کو لے کر مکہ آئیں۔ والد ماجد کا انتقال تو پہلے ہی ہو چکا تھا، اب والدہ کا سایہ عاطفت بھی سر سے اٹھا لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس وقت بہت کم سن تھے، 6 برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، لیکن اس حادثہ جان کا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا محسوس کیا، اور قلب نازک پر اس کا کافی اثر ہوا۔ زبان خاموش تھی، لیکن لب نازک کا سکوت، رخسارہ پر نور کی افسردگی، اور چشم ہائے پر نور کے آنسو حالت دل کی غمازی کر رہے تھے۔ آغوش جد شفیق۔ مادر مشفقہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق ترین دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش شفقت میں لے لیا، اور اس قدر محبت و ناز سے رکھا کہ یتیمی کا غم بھلا دیا۔ ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑا تو حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر بارش کی دعا کی۔ اتنی بارش ہوئی کہ پہلے سالوں کی کمی بھی پوری ہو گئی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں
کچھ جوش کر آئیں۔ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک راہب کے پاس لائے جو اپنے گرجا میں دروازہ بند کر کے بیٹھا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے دستک دے کر اس کو پکارا، لیکن راہب نے جواب تک نہ دیا۔ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ کلیسا کو سخت زلزلہ آیا اور راہب گھبرا کر بدحواسی کے عالم میں فوراً دروازہ کھول کر باہر آ کھڑا ہوا۔ حضرت عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے کیا اور آنکھوں کا علاج چاہا۔ راہب سمجھ چکا تھا کہ کلیسا کا لرز اٹھنا ایک ذی مرتبہ حاجت مند شخص کے بلانے پر بھی میرے باہر نہ آنے کی وجہ سے تھا۔ اسی وقت راہب نے غسل کیا اور اندر سے ایک پاک صحیفہ نکالا، اس کو پڑھنا شروع کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدیم پیشن گوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مہرہ کے مطابق بتانے کے بعد حضرت عبد المطلب سے کہنے لگا، اے عبد المطلب، یہ لڑکا پیغمبر آخر الزمان ہونے والا ہے۔ اگر میں گرجا سے ذرا دیر اور نہ نکلتا تو یقیناً یہ مجھ پر گر جاتا۔ میں اللہ کے رسول کا کیا علاج کر سکتا ہوں؟ جاؤ، انہی کا لعاب دہن ان کی آنکھوں کو لگا دو اور ہمیشہ اس ہونہار کی خبر گیری باعث عزت سمجھو۔ حضرت عبد المطلب واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھتی آنکھوں کو لگایا، مان شفا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دادا کے پاس پرورش پاتے ابھی 2 ہی سال گزرے تھے اور عمر مقدس کے 8 سال پورے نہ ہونے پائے تھے کہ حکمت الہی کے پراسرار قانون نے یہ سایہ بھی نہ رہنے دیا اور حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ پاک کی کروڑوں رحمتیں ہو ان پر اور امت محمدیہ کی طرف سے سلام ہو ان پر بے حد و حساب، آمین۔ مرتے وقت حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب کے سپرد کیا اور وصیت کی کہ اے ابو طالب، یہ در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتا کہ باپ کی آغوش کا کیا لطف اور ماں کی گود اور تربیت کا کیا مزہ ہوتا ہے۔ کمال محبت اور شفقت سے اس کی حفاظت اور پرورش کرنا۔ یہ کہہ کر حضرت عبد المطلب نے آہ سرد بھری اور اپنی جان آفرین کے سپرد کی۔ حضرت عبد المطلب کا جنازہ۔ سردار قریش حضرت عبد المطلب کا جنازہ جا رہا تھا، جس کے مشاہد میں سرداران مکہ، رؤسائے قریش کے علاوہ ایک 8 سالہ یتیم صلی اللہ علیہ وسلم، در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ہجوم کے پیچھے گردن جھکائے چل رہا تھا، جس کا چہرہ شدت غم سے زرد تھا اور آنکھیں ساون بھادوں کی گھٹائیں بن کر آنسوؤں کی جھڑیاں لگا رہی تھیں۔ تم مہربان، دادا نے
دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنی اس مبارک امانت کو اپنے لائق فرزند حضرت ابو طالب کے سپرد کیا تھا اور غم گساری و ہمدردی اور شفقت و محبت کا پورا عہد لیا تھا۔ اس شفیق چچا نے اس عہد کو کہاں تک نبھایا اور سرپرستی کا حق کہاں تک ادا کیا، زبان اس کی تقریر اور قلم تحریر سے عاجز ہے۔ انتہائی ناز برداریاں کی، اپنی اولاد سے کہیں زیادہ عزیز و محبوب سمجھا اور مرتے دم تک جاں سپاری و دل نوازی میں کمی نہ کی۔ مقدس چرواہا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اکثر مقدس بندوں سے ابتدائے حال میں بکریاں چرانے کی خدمت لے کر تبانی و غلہ بانی کی تعلیم سے نوازا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شبانی تو بہت مشہور ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور دیگر بہت سے اکابر علیہم الصلاۃ والسلام کے حالات مقدسہ سے اس پیشہ شریف کا پتہ چلتا ہے۔ عرب میں خصوصیت سے یہ پیشہ شریفانہ سمجھا جاتا تھا، چنانچہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی شریفانہ پیشے کی طرف متوجہ کیا گیا اور شفیق چچا نے بکریاں چرانے کی خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمائی۔ حقیقت کسے معلوم تھا کہ آج یہ جو یتیم مکہ کے جنگلوں میں بکریوں کی غلہ بانی کر رہا ہے، کل وہی تمام خلق خدا کی غلہ بانی و نگرانی فرمائے گا۔ آج جو بکریوں کی دیکھ بھال کر فرما رہا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے اپنی کل کائنات کی دیکھ بھال کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حقیقتاً یہ غلہ بانی ایک ٹریننگ تھی، منصب نبوت کی بجا آوری کی، اور یہ ریوڑ چرانا ابتدا تھی اس انتہائی کمال کی۔ ننھا مسافر حضرت ابو طالب تجارت کا کاروبار کرتے تھے۔ قریش کا دستور تھا کہ سال میں ایک دفعہ تجارت کی غرض سے شام جایا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 12 برس کی ہوگی کہ حضرت ابو طالب نے حسب دستور شام کا ارادہ کیا۔ سفر کی تکلیف یا کسی وجہ سے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب سے اس قدر محبت تھی کہ جب ابو طالب چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے لپٹ گئے۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل شکنی گوارا نہ کی اور ساتھ لے لیا۔ قطب سابقہ کی شہادت راستہ میں بحیرہ نامی راہب کی خانقاہ تھی۔ بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور بہت غور سے دیکھا۔ بالا آخر پوچھا، یہ بچہ کس کا ہے؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا، میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ کہنے لگا، ماشاء اللہ، تم نہیں جانتے کہ یہ تمہارا بھتیجا کس شان کا ہے؟ یہ سردار انبیاء ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سید المرسلین
صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آیا ہے۔ ان کی پیشانی مبارک کی چمک سادہ مگر دل ربا حرکات و سکنات کا پورا نقشہ تورات و انجیل کی ان تمام پیشن گوئیوں کی تصدیق کر رہا ہے جو پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامتوں اور نشانیوں کے متعلق آئی ہے۔ اے سردار، تم نے دیکھا نہیں کہ جس وقت تم اس جنگل میں آئے تو تمام درخت اور پتھر اس انوکھے جوان کی تعظیم کے لیے جھک گئے۔ ملک شام کے یہودی بڑے ظالم ہیں، انہوں نے اگر ان کو پہچان لیا تو یقیناً قتل کر ڈالیں گے، اس لیے انہیں واپس لے جاؤ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی سے مکہ معظمہ واپس کر دیے گئے۔ سبحان اللہ، کیا نبی ہے! ہر جگہ تذکرہ، ہر کتاب میں ذکر، ہر مقام پر مذکور، اللہ کا فرمان ہے۔ یہی وہ نبی امی ہے جن کے اوصاف گرامی وہ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ انوکھا جوان، جوانی مستانی ایک مشہور مقولہ ہے۔ جوانی آتی ہے تو اپنے ساتھ خواہشات اور تمناؤں کے جذبات اور آرزوؤں کے ہزاروں طوفان لاتی ہے۔ سیلاب جوانی کا ایک تھپیڑا کشتی عقل و خرد کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ شرم و حیا کی تمام متاع زری کو راہزن شباب ہزار پہروں اور تالوں میں لوٹ لیتا ہے۔ چراغ ہوش گل ہو جاتے ہیں اور دیدہ خرد پر جہالت و نادانی کے پردے پڑ جاتے ہیں۔ کان سننے سے، دل سمجھنے سے اور دماغ سوچنے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ چمنستانوں، گلزاروں اور باغوں میں بہار آتی ہے تو درختوں کے جوبن، پھولوں کے نکھار اور شاخوں کی تر و تازگی کا پیغام لاتی ہے۔ ہر شاخ نشو نما میں مستانہ وار جھومتی ہے اور ہر پھول رخ رنگین بن کر دلکشی و دل آویزی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ چمن حیات کی بہار جوانی ہے کہ اس وقت زندگی کی ساری مستیاں، پھولوں کی نگہت، کلیوں کی رنگت، سبزہ کی لہک اور بلبل کی چہک بن کر نمودار ہوتی ہیں اور بڑے سے بڑے باخرد شخص کو جام مدہوشی پلا کر بے خود بنا دیتی ہے۔ آغاز پر نظر ہے، انجام کی فکر نہیں۔ واعظوں کے وعظ اور چارہ گروں کی ہمدردیاں بیکار۔ ہوش کا نام نہیں، صرف جوش سے کام ہوتا ہے۔ الغرض فکر فردا غائب، مستقبل کا خیال مفقود اور عاقبت کا تخیل معدوم ہوتا ہے۔ باغبان جوش گل کی مسرت آفرین مستیوں میں خود اپنے چمن کی جڑوں پر کلہاڑا چلاتا ہے۔ جوان جوانی کے نشہ میں اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کو تباہ کرتا ہے اور نشیب و فراز سے بے نیاز ہو کر ہر اس سیاہ کاری کو اپنی کامیابیوں اور سرفرازیوں کو منتہا سمجھتا ہے کہ یہ شب جوانی ڈھل جانے کے بعد مرتے دم تک ان کی بدعمالیوں کا تخیل بھی اس کو لرزہ بر اندام
اور اشک بار کر دیتا ہے۔ جوانی اور پھر جہالت، زار عرب کی جوانی، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ وہ عرب جہاں کی جہالت نے بوڑھوں کی مزاج میں جوانی کے ولولے زندہ کر رکھے ہوں، پیرانہ سالی میں جوانی کے مزے لینے کی عادتیں ہوں، بادہ نوشیاں، سر مستیاں، عیش پسندیاں اور بدکاریاں جہاں کا محبوب مشغلہ ہی نہیں بلکہ فخر و مباحات سمجھا جاتا ہو۔ فحش کلامی، زناکاری، جنگ جوئی، قتل و غارت، کمار بازی اور میں خواری، غرضے کے ہر گناہ کی فراوانی ہو اور ہر بدکاری کی ارزانی ہو، جہاں بدی کو نیکی اور عیب کو ہنر سمجھا جاتا ہو، جہاں سرمستیوں بلکہ خر مستیوں میں زندگیاں گزرتی ہوں، بڑھاپے میں جوانی سے زیادہ سحکاری کی رغبت موجود ہو، وہاں کی جوانی کی تباہ کاریوں اور بدعمالیوں کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے۔ عرب کا ماحول کتنا گندا، فضا کس قدر مقدر، حالات کس قدر ابتر اور اخلاق کس حد تک ناقابل بیان تھے، اس کا ذکر نہ صرف اس وقت بے سود ہے بلکہ انسانی شرم و حیا اس کے تحریر سے قلم کو اور تقریر سے زبان کو باز رکھتی ہے۔ مختصراً مسدس حالی سے چند اشعار لکھتا ہوں جس سے اس تاریک زمانے کا ایک دھندلا سا خاکہ سامنے آ جاتا ہے۔ کہیں آگ بجھتی تھی وہاں بے محابہ، کہیں تھا کواکب پرستی کا چرچا، بہت سے تھے تسلیس پر دل سے شیدا، بتوں کا عمل سو بہ سو جا بجا تھا، کرشموں کے راہب کے تھا سید کوئی، طلسموں میں کاہن کے تھا قید کوئی، وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا، خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا، ازل میں مشیت میں تھا جس کو تاکا، کہ اس گھر سے ابلے گا چشمہ خدا کا، وہ ایک بت پرستوں کا تیرتھ بنا تھا، جہاں 360 بت پج رہا تھا، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے، نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، سلجھتے نہ تھے جب جھگڑ بیٹھتے تھے، جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو صدہا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے، بلند ایک ہوتا تھا گروا شرارہ تو اس سے بھڑک اٹھتا تھا ملک سارا، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پھرے دیکھتی تھی جب شوہر کے تیور، کہیں زندہ گار آتی تھی اس کو جا کر، وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی، جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی، شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی، تعیش تھا غفلت تھی دیوانگی تھی، غرض ہر طرح ان کی حالت بری تھی، بس اس طرح 10 ان کی گزری تھی صدیاں کہ چھائی ہوئی نیکیوں پر تھی بدیاں۔